آج کا ہمارا موضوع ہے چانکیہ اور انڈین پالیسی۔ آچاریہ کوتلیہ چانکیہ وہ دانشور ہے جس نے عالمی شہرت یافتہ کتاب ارتھ شاستر لکھی۔ یہ کتاب انڈین پالیسی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کتاب میں چانکیہ نے بادشاہ کو رموز سیاست و حکمرانی کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ چانکیہ کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی، کیا وہ برہمن تھا، اس کا مذہب جین مت تھا یا بدھ مت تھا یا اللہ دین تھا، شادی کیوں اس نے نہیں کی، نندا حکومت کا خاتمہ اس نے کیوں کیا، موریہ سلطنت کی بنیاد اس نے کیوں رکھی، چندرگپت موریہ کون تھا، ارسطو اور میکیاولی اور چانکیہ کا تقابلی جائزہ، جواہر لال نہرو اور دوسرے انڈین سیاستدان ارتھ شاستر سے کیوں متاثر ہیں، ہندو فلسفی شنکر آچاریہ اور اس کے ہندو پیروکاروں نے بدھ مت کو کیوں ہندوستان سے نکالا اور جین مت کو کیوں نہ نکالا، کالیداس نے چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر سے کیا علم حاصل کیا۔ ارتھ شاستر کا مختصر تعارف چانکیہ کوٹس اور 10 فیکٹس پیش خدمت ہے۔ آچاریہ کوتلیہ چانکیہ عظیم تاریخی شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا جو مختلف تہذیبوں، بدھ آثار اور مختلف بادشاہوں کا مرکز رہا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق یہ ایک غریب برہمن کے ہاں پیدا ہوا، جبکہ جین مت اور بدھ مت کے ماننے والے چانکیہ کی پیدائش کو اپنے ہاں کہتے ہیں۔ جب پیدا ہوا تو یہ سانولے رنگ کا ذہین بچہ تھا۔ جینی مورخ کہتے ہیں چانکیہ کا علاقہ جنوبی ہندوستان میں ہے۔ چانکیہ وہاں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ جینی تھے، جبکہ بدھ مت کے مورخ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسلا کے ایک گاؤں چانکیہ میں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ بدھ مت تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات پر ہندو، جینی، بدھ مت سب متفق ہیں کہ یہ پیدائشی ذہین تھا اور اس نے تعلیم و تربیت ٹیکسلا میں حاصل کی، اور ٹیکسلا اس وقت بدھ مت کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس نے ہندو حکومت نندا کا خاتمہ چندرگپت موریہ کے ساتھ مل کر کیا۔ اس کا ایک کوٹ ہے، God is not present in idols. Your feelings are your God. The soul is your temple. چانکیہ کو اگر اس کے کوٹ کے مطابق دیکھا جائے تو وہ لادین معلوم ہوتا ہے۔ چانکیہ کو اپنی ذہانت پر مان تھا، اس لیے اس نے اس وقت کی سب سے بڑی ہندو حکومت مگدھ میں حاضری دی۔ نندا راجا نے اس کی عزت افزائی کرنے کی بجائے اس کی توہین کی۔ ٹیکسلا سے پاٹلی پترا کا اس کا سفر ضائع گیا۔ اس نے نندا خاندان کے راجا دہانا سے انتقام لینے کی ٹھان لی اور جنگل میں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن مگدھ کے راجا نے اپنے ایک فوجی افسر چندرگپت موریہ کی بھی توہین کی اور اس کو فوج سے برطرف کر دیا۔ چندرگپت موریہ غصے کے عالم میں جنگل پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک شخص شکر پانی میں گھول کر ایک کانٹوں والے پودے میں ڈال رہا ہے۔ چندرگپت نے چانکیہ سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو چانکیہ نے بتایا، ان کانٹوں سے میرے پاؤں زخمی ہوئے ہیں، میں اس پودے کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چندرگپت نے دیکھا کہ بہت سی چیونٹیاں اکٹھی ہوئیں اور اس میٹھے پودے کو کھانے لگیں۔ تھوڑے ہی وقت میں وہ پودا جڑ سے ختم ہو گیا۔ چندرگپت اس بات سے بہت متاثر ہوا اور آچاریہ کوتلیہ چانکیہ کا شاگرد بن گیا۔ ان دونوں نے مل کر ایک گوریلا فوج تیار کی اور نندا حکومت میں گڑبڑی شروع کر دی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان دونوں نے نندا حکومت پر قبضہ کر لیا۔ چندرگپت موریہ بادشاہ بن گیا اور چانکیہ چندرگپت موریہ کا وزیر اعظم مقرر ہو گیا۔ اس طرح نندا برہمن خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور غیر برہمن بادشاہ حکمران بن گیا۔ چندرگپت موریہ کو بعض مورخہ نے نندا خاندان کی ناجائز اولاد بھی کہا ہے۔ بعض نے چندرگپت موریہ کو ایک چرواہے کا بیٹا بھی بتایا ہے، لیکن سب نے آچاریہ کوتلیہ چانکیہ کا شاگرد بتایا ہے۔ مختلف تحریروں میں مختلف واقعات درج ہیں۔ چندرگپت موریہ اور چانکیہ نے مل کر اس وقت کی بر صغیر کی تمام حکومتوں کو فتح کیا اور گریٹ ہندوستان کی بنیاد رکھی۔ چندرگپت موریہ آخری عمر میں جین مت کا مبلغ بن گیا اور ایک مبلغ کی حیثیت سے ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ موت کی وجہ اس کی مذہبی فاقہ کشی بنی، کیونکہ فاقہ کشی کی موت جین مت کے مطابق اعلیٰ موت ہے، لہٰذا ان میں خودکشی حرام نہیں ہے۔ چندرگپت کی موت کے بعد اس کا بیٹا بندو سارا حکمران بنا۔
आचार्य कुतलिया चाणक्य अपनी मौत तक उसका भी वज़ीर आज़म रहा। बिंदुसारा कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ। बिंदुसारा के दौरे हुकूमत में टैक्सला में बगावत हुई, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसारा के बेटे अशोका ने कुचला और एक कामयाब हुकूमत की। अशोका ने बौद्ध मत का मज़हब इख्तियार किया, बौद्ध मत की तबलीग की और बौद्ध मत की हैसियत से ही उसकी मौत वाक़या हुई। इंडियन जब अरस्तु और चाणक्य का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो वो चाणक्य को अरस्तु से बड़ा दानश्वर, राइटर, फ़िलासफ़र और अतालीक करार देते हैं। इंडियन दानश्वर कहते हैं कि अरस्तु सिर्फ सिकंदर का उस्ताद था, साइंसदान और फ़िलासफ़र था, जबकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लिया। चाणक्य फ़िलासफ़र, मईशतदान, राइटर, साइंसदान और उस्ताद के अलावा एक कामयाब जनरल भी था, जबकि अरस्तु एक कामयाब जनरल नहीं था। आलमी सतह पर मैकियावेली और चाणक्य का भी तकाबली जायज़ा पेश किया जाता है। ये मगरबी दानश्वर मैकियावेली को बड़ा राइटर और बड़ा सियासी फ़लसफ़ी करार देते हैं। हालांकि ये मगरबी दानश्वरों की बात दुरुस्त नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब आज से 2400 साल पहले लिखी, जबकि मैकियावेली ने द प्रिंस किताब आज से 500 साल पहले लिखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक आम आदमी से कामयाब हुक्मरान बनाया और ख़ुद भी जंगों में हिस्सा लिया, जबकि मैकियावेली किसी भी बादशाह का सियासी मुशीर नहीं रहा है। मैकियावेली की किताब पढ़कर डिक्टेटर मुसोलिनी और हिटलर पैदा हुए, जबकि चाणक्य ने अजीम हिंदुस्तानी सल्तनत की बुनियाद रखी। चाणक्य ने बादशाह को रियाया से अच्छा सलूक करने का मशवरा दिया, जबकि मैकियावेली ने बादशाह को खौफ, ताकत और जुल्म के ज़रिए हुकूमत कायम करने का मशवरा दिया। कालिदास भी क़ब्ल मसीह इंडिया में पैदा हुआ, वो भी चाणक्य से मुतासर था। उसने चाणक्य की मुख्तलिफ तहरीरें अपनी तहरीर में कोट की। जवाहरलाल नेहरू और बहुत से इंडियन सियासतदान चाणक्य से मुतासर थे और हैं, और अर्थशास्त्र किताब का मुताला करते रहते हैं। जनूबी हिंद का हिंदू फ़िलासफ़र शंकराचार्य, जो कि 850 ईस्वी में पैदा हुआ, उसने और उसके दोस्तों ने और उसके शागिर्दों ने और उसके मानने वालों ने बुद्ध मत का हिंदुस्तान से ख़ात्मा कर दिया, क्योंकि बुद्ध मत ज़ात पात की तफरीक, बुतों की परस्तश, देवी देवताओं और राम और कृष्ण के, शिव और विष्णु के अवतार बन जाने की तालीमात को तस्लीम नहीं करता है। अलावाज़ी हुक्मरान हिंदू राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध आवाम पर भी ज़िंदगी तंग कर दी और बहुत जुल्म ढाए और बौद्ध मत को हिंदुस्तान से निकाल दिया। इसके बरक्स जैन मत की मुखालफत नहीं की गई और ना ही जैन मत को मुल्क बदर किया। जैनी मुबल्लग ने भी हिंदू मत की मुखालफत नहीं की, जबकि बौद्ध मुबल्लग ने बौद्ध मत की तबलीग की और हिंदू मत की मुखालफत की। सख्त कायद होने की वजह से बहुत से जैनी लोगों ने ख़ुद ही अपना मज़हब तब्दील कर लिया। 2023 में अमेरिकी बिजनेस मैगज़ीन ने जो 25 अमीर तरीन अफराद की लिस्ट शाया की है, इसमें 9 नंबर पर इंडियन जैनी मुकेश अंबानी है और 24 नंबर पर इंडियन जैनी गौतम अडानी है। जैन मत के लोग खुदा को नहीं मानते, ज़ात पात की तकसीम के कायल नहीं हैं, रिसाइकिल ऑफ बर्थ को मानते हैं। इस वजह से उनका मज़हब रूह मत बनता है। जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों को हलाक करना गुनाह अजीम समझते हैं और गोश्त खाना भी उनके नज़दीक हराम है। अगर आप तफसील के साथ जैन मज़हब और जैनी लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा वीलॉग जैन्स दुनिया के अमीर तरीन लोग क्यों हैं देख और सुन सकते हैं। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र का मुख्तसरन खुलासा कुछ यूँ है कि 15 अबवाब पर मुश्तमिल किताब है, जिसकी मुख्तसर तफसील कुछ यूँ है। बाब नंबर 1 बावत तंजीम, ये तंजीम नाव के बारे में चैप्टर है। बाब नंबर 2 अमाले हुकूमत के फ़राइज़। बाब नंबर 3 मुतल्लक बा कानून, ये कानून के बारे में है। बाब नंबर 4 खटकते खारों का सफाया। बाब नंबर 5 दरबारियों के आदाब व क़वायद। बाब नंबर 6 मुल्की हाकमियत के वसाइल। बाब नंबर 7 शशगाना हिकमत अमली और उसके मकासद। बाब नंबर 8 इल्लतें और आफात। बाब नंबर 9 हमला आवरों की कार्रवाई। बाब नंबर 10 जंगी कार्रवाई
باب نمبر 11 مختلف گروہوں سے نبٹنے کے طریقے۔ باب نمبر 12 طاقتور دشمن سے نبٹنا۔ باب نمبر 13 قلع سر کرنے کی جنگی چالیں۔ باب نمبر 14 خفیہ ذرائع۔ باب نمبر 15 ترتیب تالیف۔ ان تمام ابواب میں بادشاہ کو سیاسی، معاشی، جنگی، خارجہ، داخلہ لحاظ سے کامیاب بنانے اور عوام کو کیسے خوش رکھنا اور خود کیسے کامیاب حکومت کرنی ہے کے مشورے شامل ہیں۔ چانکیہ کے بارے میں 10 فیکٹس پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 پیدائش۔ چانکیہ 375 قبل از مسیح بدھ مت کے مرکز ٹیکسلا کے گاؤں چانکیہ میں پیدا ہوا۔ نمبر 2 وفات۔ چانکیہ 283 قبل از مسیح پاٹلی پترا میں موریہ سلطنت میں فوت ہوا۔ نمبر 3 پیشہ۔ ٹیچر، فلاسفر، رائٹر، ملٹری انسٹرکٹر، اکانومسٹ، قانون دان اور وزیر اعظم چندرگپت موریہ سلطنت۔ نمبر 4 شہرت۔ نندا حکومت کا خاتمہ کرنا، موریہ سلطنت کی بنیاد رکھنا، ارتھ شاستر جیسی عظیم کتاب لکھنا۔ نمبر 5 چانکیہ کو انڈین ارسطو سے بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں، جبکہ انڈین مخالف چانکیہ کو میکیاولی سے مشابہت دیتے ہیں۔ نمبر 6 چانکیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے متحدہ ہندوستان کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی اور اشوکا کی موت کے بعد متحد ہندوستان ایک مرتبہ پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا اور آج تک اکھنڈ بھارت ایک ہندو خواب ہے۔ نمبر 7 چانکیہ نے شادی نہیں کی اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی، لیکن وہ جنسی تعلقات کا مخالف بھی نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک مثبت مذہبی فریضہ قرار دیتا تھا۔ نمبر 8 چانکیہ نے موریہ سلطنت میں میرٹ کی بنیاد رکھی اور ذہین لوگوں کو پروموٹ کیا۔ نمبر 9 چانکیہ نے ایک اچھا ٹیکس سسٹم ریاست میں متعارف کروایا۔ نمبر 10 چانکیہ نے جاسوسی کا مضبوط نظام دیا، 6 لاکھ کے قریب تنخواہ پر فوج رکھی، تمام پڑوسی حکومتوں کو دشمن قرار دیا اور ان کے پڑوسیوں کو دوست قرار دیا، جیسا کہ اب پاکستان اور چائنا کو انڈیا دشمن سمجھتا ہے۔ چائنا کا ہمسایہ روس اور پاکستان کا ہمسایہ ایران اور افغانستان انڈیا کے دوست ممالک ہیں۔ چانکیہ کے 12 مشہور کوٹس پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 دی بگیسٹ گرو منترا از نیور شیئر یور سیکرٹس ود اینی باڈی، اٹ ول ڈسٹرائے یو۔ نمبر 2 one who cannot determine his goals cannot win۔ Number 3 test a servant while in the discharge of his duty، a relative in difficulty، a friend in adversity، and a wife in misfortune۔ Number 4 a person should not be too honest، straight trees are cut first and honest people are screwed first۔ Number 5 a man is great by deeds, not by birth۔ Number 6 God dwells not in the wooden or stone or earthen idols, his abode is in our feeling, our thoughts। It is only through the feeling that we deem God existing in these idols۔ Number 7 education is the best friend, education beats the beauty and the youth۔ Number 8 knowledge is lost without putting it into practice, a man is lost due to ignorance, an army is lost without a commander, and a woman is lost without a husband۔ Number 9 too much beauty got Sita kidnapped, too much ego got Ravan killed, and too much charity got Raja Bali in deep trouble। So too much of anything is bad۔ Number 10 you can win over a greedy by offering money, a proud person by covering before him, you can win a foolish by agreeing with him, and you can win a scholar by truth only۔ Number 11 no one can defeat a powerful mind۔ Number 12 the enemy's enemy
is a friend. آپ کو میرے آرٹیکل سے ظاہر ہو گیا ہوگا، اگر چانکیہ برہمن ہندو ہوتا تو وہ نندا برہمن حکومت نہ گراتا اور نہ ہی غیر برہمن موریہ حکومت کی بنیاد رکھتا۔ اگر چانکیہ بدھا ہوتا تو وہ اپنی حکومت کے دوران بدھ مت کو فروغ دیتا۔ اگر وہ جینی ہوتا تو وہ چندرگپت موریہ کی طرح فاقہ کشی کر کے مرتا۔ وہ صرف لادین فلاسفر تھا جس نے متحدہ ہندوستان کی بنیاد رکھی، جو کہ اس کی موت کے بعد متحد نہ رہ سکا، اور انڈین اس کو عظیم ہندو فلاسفر مانتے ہیں، جبکہ ہمسایہ ممالک اور مخالفین اس کو ایول جینیس اور ہندوستانی میکیاولی کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ تمام پڑوسیوں کو حکومت دشمن قرار دیتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اب ہمسایہ ممالک چائنا اور پاکستان ہیں، جبکہ ہمسایہ ممالک کو دوست قرار دیتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں ایران اور افغانستان ہیں، اور چائنا کے ہمسایہ ممالک میں روس ہے۔ ایران، افغانستان اور روس وغیرہ ہندوستان کے دوست ممالک ہیں، جبکہ پاکستان اور چائنا ہندوستان کے دشمن شمار ہوتے ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.